پورے ہفتے میں بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی، جن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو اصل میں پولیٹیکل نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کے رویے کی وجہ سے، پارلیمنٹ کے اندر سپیچز کی وجہ سے وہ سیاسی بن گئی، اور وہ تھا سی جے پی کی تقرری۔ آج 25 تاریخ ہے، یہ وہ 25 تاریخ ہے جس کا بڑے عرصے سے انتظار تھا، یہ وہی 25 تاریخ ہے کہ جس سے پہلے آئینی ترمیم کرنا اس کے ریپیکشنز کچھ اور تھے، اور اس کے بعد کی آئینی ترمیم کے وہی آئینی ترمیم ایز از سیم ورڈنگ، لیکن اس کے ریپیکشنز کچھ اور تھے۔ اب کیونکہ 25 تاریخ سے پہلے آئینی ترمیم ہو چکی تھی، اس آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ جو جج سامنے آئے ہیں سی جے پی چیف جسٹس پاکستان ڈیزگنیٹ، وہ ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور، جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت اونچے خیالات اور حکومت کے اس کے حوالے سے بہت سارے خدشات تھے، وہ اس ٹائم پر ریس سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ اب ایکس چیف جسٹس پاکستان ہو چکے ہیں، کیونکہ کل صبح نئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اوتھ ان کا ہوگا، باقاعدہ طور پر وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، ڈیزگنیٹ سے ایکچوئل چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے۔ ان کے بارے میں گوئنگ یا ایکس چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا فرمایا، سنیں ذرا۔ I was watching one of these talk shows. The Chief Justice will do this. He will do this. He will do this. He will do this. Nobody mentioned Justice Yahya Afridi. So one asked him, what will Justice Yahya Afridi do? He said, that nobody knows. He's a level above us. You can read us, you can't read him. But he always does according to the Constitution and law. You have a great Chief Justice for the future. We have all great expectations from him. کم از کم ایک بات تو پتہ نہیں ہوگی آپ کو، فیصلہ کیا ہوگا۔ Thank you very much. اچھا، ایک طرف یہ تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور کی راستے کا جو اصل کانٹا تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے نام پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب وہ لیکن کے بعد کیا، سنیں۔ یحییٰ آفریدی جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، وہ بہت اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ ہماری جو مدافعت ہے وہ اس حملے کے خلاف ہے جو پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پہ ہوا ہے۔ ہم یہ جنگ جو ہے فکری سطح پہ بھی لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، اور جو عدالتیں ہمیں میسر ہیں ان عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پاگل پن میں دوڑ پڑیں کسی سمت اور وہاں جا کے اپنے سر کٹوا دیں، اپنے ورکرز کو مروا دیں۔ ہم بہت طریقے سے فراست سے یہ کام کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف آ جاتی ہے آئینی ترمیم۔ ابھی تک یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر نمبر پورے تھے یا نہیں پورے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دفعہ دوبارہ کہہ دیا کہ نمبر پورے تھے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم نے اس کے وعدے پورے کرنے تھے۔ اچھا، اب یہ صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27ویں ترمیم کی بات کر دی ہے کہ اس کے بڑا ہم خلاف ہوں گے۔ عمر ایوب صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم لوگوں نے شو کاز نوٹس دے دیا، 4 MNAs 2 سینیٹرز کو شو کاز نوٹس دے دیا۔ اب یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ابھی تک اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، جس طرح زلزلہ آتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ابھی تک آئینی ترمیم کے آفٹر افیکٹس سیاست کے اندر دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی کچھ مختلف خبریں آئی ہیں۔ ایک تو بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس ٹائم پر وہ سیف مقام میں پہنچ چکی ہیں پشاور میں۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ملاقات ہے بشرا بی بی کے ساتھ لیڈران کی، تو وہاں سے تردید آتی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے کچھ فرمایا۔ وہ عمر ایوب صاحب نے کیا کہا ہے وہ بڑا ضروری ہے سننا، وہ ذرا سنو۔ حکومت کے نیچے سے زمین جاتی جا رہی ہے، بوگس کیسز، غلط کیسز آئے دن یہ لگاتے جا رہے ہیں۔ کل بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے، ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کسی ڈیل طور پہ باہر نہیں آئی ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے، ان کو ان کی کمزوری نہ سمجھے۔ وہ ہے عمران خان صاحب بھی جلد از جلد ہمارے درمیان ہو۔ کسی شخص کو توشخانہ میں ہونا چاہیے تو وہ آصف علی زرداری ہیں یا میاں نواز شریف ہیں۔ سب باہر جا رہے ہیں، پلیٹلیٹ سے گر گئی ہو تو پھر اس کی وجہ سے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، دوسری طرف فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو بشرا بی بی نے آنا تھا، یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں ہو گیا، رنگ روغن چل رہے تھے بنی گالا کے اندر، سب کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے نہ ملاقات کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی تھی۔ سنیں۔ ملاقاتیں بند کرانے کی فرمائش بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آئی۔ صاحب گاڑیاں اندر گئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالا میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ 62 ارکان امریکہ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا اور انسانی خلاف ورزی ہوئی، فلانا ہوا، ڈھماکہ ہوا۔ یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو، لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیا۔ اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے، باقی سب کے لیے خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ
बेच रहे हैं। मुखलिस अभी तक अगर कोई है खान साहब के साथ, वो उनकी बहनें हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि किसी तरीके से ख़वातीन जो हैं उनके मामले के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब की पर्सनल स्टेटमेंट है कि चाहे वो बुशरा बीबी हो या अलीमा खान हो या उज़मा साहिबा हो, उन सारों को सियासत में इन्वॉल्व ना करें। आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसके बाद फिर से कानून हाथ में पकड़ने का सवाल लिया जाने लगा है। संजानी में एक प्रिजन वैन जा रही थी पुलिस की, उसके ऊपर अटैक हुआ और अटैक करने वाले तकरीबन 18-20 लोग थे। ये उसी जगह पर हुआ जहां आपको याद होगा कि अच्छा खासा जब 4 अक्टूबर को जो उनका पीटीआई का एक एहतजाज था, उसके अंदर यहाँ भी अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही थी पीटीआई के जरिए। अता तारड़ साहब ने कहा है कि संजानी वाला जो इंसिडेंट है, इसकी सारी सीसीटीवी फुटेज है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई। बल्कि ये बयान भी सामने आया, ये दावा भी सामने आया कि एक एमपीए के बेटे भी वहां पकड़े गए हैं जी, जो कि अटैक कर रहे थे इस प्रिजन वैन पे। सुने जरा। संजानी टूल प्लाजा के मकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया, गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार करवाने की एक नाकाम कोशिश की। इस हमले के नतीजे में जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, उसमें पीटीआई के केपीके से एमपीए लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की और बाकायदा तौर पर इन्होंने कोशिश की कि मुल्जिमान को फरार करवाया जा सके, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जोश खिताबत के अंदर जो वो बात किया करते हैं, उसी तरीके से जोशो खरोश से एक बयान जारी किया, वो भी जरा सुने। वो तरदीद करते हैं, वो कहते हैं ये सारा जो है ये असल में हुकूमत करा रही है। सुने। कर्नूल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ इस बात पर, किसी को कुछ भी हुआ, एसएचओ कर्नूल तुम जिम्मेदार होगे, हमारे ऊपर जो भी डीपीओ है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर डीआईजी और फिर आईजी और फिर इंटीरियर। ये सूरत हाल है। अभी हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं।